ڈیولپمنٹ بٹی صاحب میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ ایک بہت بڑا وفد انویسٹرز کا یو ایس اے سے آیا ہوا ہے، اور وہ جو ان کو لیڈ کر رہا ہے وہ بندہ کون ہے، وہ کیا اس کی پرسنالٹی ہے، اور کن ایریاز آف سیکٹرز آف اکانومی میں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں امن و سلامتی لانے کے لیے وہ کیا رول ادا کریں گے۔ پاکستان کے ارد گرد جو ماحول ہے اس وقت بڑا ہوسٹائل ہے، انڈیا بھی ہوسٹائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو افغانستان ہے وہ بھی پاکستان کی طرح بڑا ہوسٹائل ہے، اور ہماری ان کے ساتھ تقریباً ہر روز اسکرمشز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہماری، اور ہمارے بندے بھی شہید ہوتے ہیں اور ہم ان کے بندوں کو بھی ہلاک کرتے ہیں جا کے۔ تو اس پورے سناریو میں جو یو ایس اے کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وہ سنا ہے کہ ہماری توقعات کے بالکل برعکس وہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے باتیں کی ہیں۔ کیا باتیں کی ہیں، کس قسم کے ایم او یو سائن کیے ہیں، اور ان کا جو فیوچر کورس آف ایکشن ہے وہ کیا ہے؟ خان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے امریکہ کے اندر جب صدارتی انتخاب ہونے جا رہا تھا تو ہمارے بیشتر عوام اور ہمارے مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوں گے تو وہاں سے پہلا ایک بہت سخت قسم کا حکم آئے گا، ایک بیان آئے گا، ایک ٹویٹ آئے گی۔ نہ وہ سخت بیان آیا ہے، نہ وہ حکم آیا ہے، اور نہ ٹویٹ آئی ہے، لیکن امریکی انویسٹر کا ایک بہت تگڑا گروپ پاکستان ضرور آ گئے۔ زبردست۔ اچھا، مجھے آج اس انویسٹر گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا، ان سے سوالات کرنے کا ایک موقع ملا۔ جیسے ایکسکلوسیو ویوز ہم ایکسکلوسیو خبریں شیئر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو سیشن ہوا میرا جی ان کے ساتھ۔ زبردست۔ اور ان کا نام ہے ہینٹری بیچ۔ اچھا، جو لیڈ کر رہے ہیں ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی ملے۔ ان کا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کوئی رشتہ داری ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سفارتی سطح پر اور پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں اس حوالے سے یہ ایک بڑا میٹر کرتا ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ انہوں نے اب ایکٹیو ہونا شروع ہوئے تو پہلا ایک بڑا وفد پاکستان پہنچا ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں ہینٹری بیچ جن کے بہت قریبی تصور کیا جاتا ہے، ان کی قریبی عزیزوں میں تصور کیا جاتا ہے ہینٹری بیچ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، ان کی جو پریزیڈینشل کمپین رہی ہے 2016 کی بالخصوص، اس کمپین کی یہ ڈائریکٹر فائنانس تھے۔ اتنا زیادہ ان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی جو ٹیکساس بیس جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جوائنٹ کمپنیاں ہیں، $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرتی ہیں، وہاں پر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ تو یہ صاحب یہاں پہنچے ہیں۔ 3 اینگل سے میں اس معاملے کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو سیاسی صورتحال ہے، ہماری جو معاشی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دفاعی معاملات ہیں، اس حوالے سے ان کی اہمیت کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ تو پہلی دفعہ مجھے آج یہ اتنے قریب سے ان کی جو باڈی لینگویج تھی بہت پازیٹیو تھی، اور یہ بات ایم او یوز تک نہیں ہے، فروری کے مہینے کے اندر ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ فوری طور کے اوپر انہوں نے 2 شعبوں کا انتخاب کر لیا ہے، جس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس کے اندر وہ امریکی کمپنیوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور پہلی جو بات تھی، یہ سارا کام اس وقت ہوتا ہے جب ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ٹرسٹ ہو، لیڈرشپ پہ ٹرسٹ ہو، بائی لیٹر ریلیشن آپ کے اسٹرینگتھن ہو رہے ہوں، اور اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہو۔ جس وقت سب سے میٹر کرتا تھا کہ شہباز سرکار دا کی بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا اوورآل سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ کس حد تک کمفرٹیبل ہے۔ تو پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ویژن ہے، جو ان کی ایفرٹس ہیں، وہ ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ ہم پاکستان میں پیس اور پراسپیرٹی دیکھنا چاہتے ہیں، بھرپور کوشش کریں گے، ساتھ دیں گے، اور پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، وہ بہترین قیادت ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں، وہاں پہ ہمیں بہت سے ڈفرینٹ آبزرویشن ملتی ہیں، فیلنگس ملتی ہیں، وائبس ملتے ہیں، لیکن یہ واحد لیڈرشپ تھی۔ میں جس کو بھی ملا ہوں وہ اپنے ملک کے بارے میں فکر مند ہے اور ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے انرجی سیکٹر سے نا وہ بہت امپریس ہیں۔ اس حوالے سے امپریس ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ ریکوائرڈ انرجی کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ انفراسٹرکچر تو موجود ہے، لیکن پرائسز بڑی ہائر سائڈ پہ ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا، یہ ان سے سوال بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر بھی اس وجہ سے پریشان ہے، جو ہم نے اپنے ولاگ بھی انہوں نے کہا، ہم نے بتایا تھا کہ امریکی صدر نے امریکہ میں انرجی ایمرجنسی امپوز کر دی ہے، اور انہوں نے کہا تھا ڈرل بیبی ڈرل۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں جیسا امریکہ کے لیے چاہتے ہیں
کہ یہاں پہ ہم نے آف شور سمندر کے اندر بہت پوٹینشل ہے, ہم ڈیپ ڈرلنگ کی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, ڈرلنگ کریں گے, انویسٹ کریں گے, باقی بلاکس میں جائیں گے. منرل کے اندر ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, امریکہ کو منرلز چاہیے اپنے اس کے لیے. پاکستان میں انہوں نے بتایا کوئی $1 ٹریلین 50 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کے ذخائر ہیں منرلز کے, ان کو ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو زبردست ہے جی ایگزیکٹلی. اور جو امپورٹنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن یہاں آپ کے یہاں انرجی جو سسٹینیبل انرجی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اس کی افورڈیبلٹی ہے وہ بڑا مشکل ہے عوام کے لیے. تو اس کی ریسیپی ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو لگے ہوئے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے, لیکن ان سے ہو نہیں پا رہا. وہ کہتے ہیں جناب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور کمرشلی چیزوں کو ہم اتنا فیزیبل کر دیں گے کہ جس سے پاکستانی عوام کو اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے, یعنی سستی ہو جائے گی, سستی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم نے آئی ٹی کے اندر بھی آ کے کام کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹینیبل ریلائبل انرجی ہو اور سستی انرجی ہو, تو اس کو بھی ہم پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ پاکستان کے 3-4 ایریاز میں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان 3 سیکٹرز کے علاوہ. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری طالبان کے ساتھ اسکرمشز لڑ رہی ہیں اور وہاں سے خوارج اور فتنہ خوارج جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کے بدمزگی بھی پیدا کرتے ہیں, آ کے یہاں پہ ایکسپلوژنس بھی کرتے ہیں, آ کے یہاں پہ ہمارے جو جوان ہیں ان پہ بھی حملے کرتے ہیں, اور جو کرم ایجنسی اس کی ایک تازہ مثال بھی ہے. تو اس کے حوالے سے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ جب یہاں سے گیا تو وہ بہت ہی قیمتی اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس حوالے سے کیا طالبان کو لگام دینے کے لیے ہماری وہ مدد کریں گے USA والے؟ صاحب آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور یہ کویشچن ہم نے وہاں پہ بھی کیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں, 80,000 سے زیادہ لوگوں نے قربانی دی ہیں جو اس راہ میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں ادراک ہے. پھر وہاں پہ ہم نے ان کو ایڈ کیا کہ 80,000 نہیں, فگر 90,000 کا ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایک پاکستانی بھی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا تو ہمارے لیے بڑا ویلیو کرتا ہے. ہم پاکستانیوں کی قربانیوں کو سراہتے ہیں, ہمیں احساس ہے. دوسرا, افغانستان کے مسئلے کے اوپر مختصر انہوں نے بات ضرور کی, لیکن انہوں نے کہا ہم وہاں کے اوپر جو ہمارا اسلحہ موجود تھا, جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑا اور امریکہ کو بھی. انہوں نے کہا اب ایسا نہیں چلے گا, کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم پیس چاہتے ہیں, پراسپیرٹی چاہتے ہیں. اس کے لیے وہاں سے ہمیں اپنے جو ویپن ہے وہاں سے ہم نے لفٹ کرنا ہے, وہاں کے حالات کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے. یہ بھی انہوں نے بڑا واضح کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ تھا خالد صاحب, یہ جو سارا انہوں نے اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر بات کی, پاکستان کے جو حالات جاری نا سیاسی, میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالخصوص بات کرنا چاہوں گا, ان کے لیے اس ڈیولپمنٹ کے اندر نا ایک بڑی خوشی اور ایک بڑا غم دونوں موجود ہے. اچھا. خوشی اس حوالے سے ہے کہ جتنی ان کی کاوشیں تھی نا, ٹویٹ نہیں آیا, آرڈر نہیں آیا, اڈیالہ جیل کے جو ہے نا وہ رچرڈ گرینل نے جو دی تھی ٹویٹس وغیرہ شروع میں, جی وہ بھی اس پہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے بہت سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی کام چلتے رہے. اور رچرڈ گرینل کو انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا جی کیسی بات نہیں ہے, آپ فکر مت کیجیے. اچھا. لیکن جو ان کا ویژن ہے, جو میں نے ریڈنگ ہے میری, وہ جب جو کچھ یہاں کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, اور پہلی مرتبہ امریکنز منرل اور ریل اسٹیٹ میں تو فوری طور پر آ رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ لو انکم کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں, اور سپر لگژری ہائی رائز گھر بھی اپارٹمنٹس اور گھر بھی بنانا چاہتے ہیں, ویلز بھی بنانا چاہتے ہیں. تو پورے کمبینیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اب جب وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, سمندر سے لے کے کراچی سے لے کے گوادر جی بی تک کام کرنا چاہتے ہیں, منرلز نکالنا چاہتے ہیں, ایکسپلوریشن کرنا چاہتے ہیں, ریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ چاہیے ہوگی سیاسی استحکام. تو سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ 5-6 ماہ بعد ہمیں حل ہوتا دکھائی دے گا گریجولی, جو میری ریڈنگ ہے. بٹی صاحب, ماضی میں امریکہ جو ہے وہ ہمیں صرف ایڈ دیتا تھا کہ یہ جنگ لڑیں ہمارے لیے, ہم فرنٹ اسٹیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے اگینسٹ دا ٹیررزم, تو وہ ہمیں پیسے دیتا تھا, اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. لیکن یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ کہ وہ ہمارے یہاں آ کر اپنے فٹ پرنٹس ہماری اکانومی میں چھوڑنا چاہتا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے.
میرے خیال میں اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایک ہماری, میں اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جو ہم نے سی پیک شروع کیا, فیز 2 بھی شروع کرنا چاہتے تھے. امریکہ کو ایک وقت تک بڑا ظاہر ہے وہ کمپٹیٹر تو ہے, چائنا کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ 30 سال میں ہماری جو امریکہ کی پالیسی تھی مینوفیکچرنگ کے اندر وہاں پہ, اور وہاں پہ جو سپلائی چین سروسز تھی وہاں پہ چائنا کو آؤٹ سورس ہوئی تھی. ہمیں اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا. ہمارا وہ بڑا ایک ٹریڈ پارٹنر بھی ہے, کمپٹیٹر بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے سی پیک کے تھرو جتنی یہاں پہ انفلوئنس ہوا چائنیز انویسٹر کا, اور پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم کسی ایک بلاک کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے. تو اب ایک طرف سی پیک کے اندر بھی کام چلے گا, لیکن اب امریکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ جو میرا رہ گیا تھا, جو پی ٹی آئی کے مسائل حل ہوں گے آنے والے, یہ ان کے لیے اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. غم کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی موجودہ ملٹری اور سول لیڈرشپ کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو بڑا وائبرنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے نا غم اور دکھ کی بات ہے, لیکن ویسے ان کے لیے نا ان کی جو مشکلات ہیں کم ہونے جا رہی ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے ملک کے لیے.